اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شب قدر کی فضیلت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی اللہ کی لاریب کتاب میں سے ہم نے کچھ حصہ بیان کر دیا۔ مزید آج آگے بڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت بندہ، کتنی خوش قسمت وہ بندی ہے جس نے شب قدر کی ایک فقط رات میں ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا قیام کر دیا۔ اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، جس شخص نے لیلۃ القدر پالی، جس شخص نے شب قدر پالی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر اس رات کو میں پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کرنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگنا، اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بھئی یہ حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہی دعا پڑھتے رہیں۔ شب قدر کی علامات کیا ہے؟ بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج رات شب قدر کی تھی؟ تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ رات بالکل صاف و شفاف اور پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی اور نہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں جو کچھ جانتا تھا، جتنا میرا علم تھا، اس کے مطابق میں نے بیان کر دیا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان کی حالت میں اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔